ایک زمانہ تھا جب لوگ جنگلوں میں رہتے تھے اور جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا پڑاؤ ڈال لیتے تھے، جو پہننا ہوتا تھا جو مل گیا سو پہن لیتے تھے، یا کسی کا لقمہ بن جاتے تھے یا کسی کوئی چیز کھا لیتے تھے۔ تو پھر یہ جو ایک دور تھا ہنٹرز کا دور، ہنٹر سمجھتے ہیں نا، یا کسی کو ہنٹ کر لیتے تھے یا خود ہنٹ ہو جاتے تھے، شکار یا بن جاتے تھے یا شکار کر لیتے تھے۔ تو جیسے ارتقاء کا عمل آگے بڑھا تو پھر لوگوں کو لگا کہ یار کئی دفعہ ایسے دن آ جاتے ہیں جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ چیزوں کو گیدر کرنے لگ گئے، یعنی کہ صرف جو اس وقت کی ضرورت تھی اس کو پورا نہیں کرتے تھے، بلکہ جو اضافی چیزیں ان کو مل جاتی تھیں ان کو کہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ سنبھال کے رکھ لیتے تھے، ذخیرہ کر لیتے تھے۔ تو وہ گیدررز کا دور آ گیا۔ پہلے ہنٹرز کا دور تھا، پھر ہنٹرز کے ساتھ وہ گیدرنگ بھی شروع ہو گئی۔ دے یوز ٹو گیدر تھنگس اینڈ دے یوز ٹو کیپ دیم۔ پھر اس کے بعد لوگوں کی ضروریات اور بڑھ گئیں، میرا خیال ہے نسل انسانی جو تھی اس کے افراد بھی بڑھ گئے، تو پھر کئی دفعہ کھانے پینے کی چیزیں وافر نہیں ہوتی تھی، تو پھر ایگریکلچر کا دور آ گیا، ذخیرہ جو ہوتا تھا وہ کم پڑ جاتا، ناکافی تھا۔ تو پھر جو ہے وہ زراعت کا دور شروع ہو گیا، اور یہ بہت لمبے عرصے تک چلتا چلتا اب تک چل رہا ہے۔ مگر آج سے 3 صدیاں پہلے انسان کی عقل نے مشینز بنانی شروع کی، چھوٹی مشینز، اور صنعت کاری کا دور شروع ہو گیا، میکنائزیشن کا دور شروع ہو گیا، انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہو گیا۔ تو انڈسٹریل دور آ گیا۔ اب کیا ہوا کہ جو چیزیں جمع ہوتی تھیں ان کو چینج کر کے ان میں اپنی کوئی صلاحیت ڈال کے بہت سے لوگ مل کر پروڈکشن کو بڑھا دیتے تھے۔ پروسیسنگ ساری اس کی، پروسیسنگ بھی ہوتی تھی، پیکیجنگ بھی ہوتی تھی، مارکیٹنگ، سیل پرچیز، وہ دور آیا۔ مگر بنیادی طور پہ اس کو آپ صنعت کا دور، انڈسٹریلائزیشن کا دور کہہ سکتے ہیں۔ پھر جو پچھلی صدی تھی اس میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت تیزی نظر آئی، اور انفارمیشن کا دور آ گیا۔ اور یہ انفارمیشن کا دور جو ہے یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے جڑا ہوا دور ہے۔ سو آج جو ہے مختلف ادوار جو ہیں ان کو کور کرتے ہوئے ہم جس دور میں ہیں، یہ میکنائزیشن سے ہوتا ہوا، زراعت سے ہوتا ہوا، ہنٹر گیدرر سے ہوتا ہوا انفارمیشن ایج آ گئی۔ اور انفارمیشن ایج بھی ایسی کہ ہر چیز آپ کی انگلیوں کی پوروں پہ ہے، آپ کی دسترس میں ہے۔ اب کوئی بھی کام ہو، آپ کو زیادہ اس پہ غور و خوض کرنے کی بجائے آپ گوگل کر سکتے ہیں، ساری انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ بھی ممکن ہے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں تو میرے جو زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، باڈی لینگویج ہے، جیسچرز ہیں، بہت ہی آسانی سے جو سپیچ ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سپیچ تبدیل کر کے جو میں الفاظ بول رہا ہوں، میرے ہی چنے بولے ہوئے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے پوری گفتگو کا جو مطلب ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بڑی ایسی سیلیبریٹیز ہیں، بڑے ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے بیان کچھ اور دیا، مگر انہوں نے اس کے ہی منہ سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ شخص نے یہ نہیں کہا تھا، اصل میں کچھ اور کہا تھا۔ یہ سب آج کے دور کی بات ہے۔ مگر جتنی تیزی سے یہ سب تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا مشینیں، کیا مشین لرننگ اور جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کیا انسانوں کو وہ آؤٹ آف جاب ان امپلائڈ کر دے گا؟
انسان ان امپلائڈ ہو جائیں گے؟ کیا پہلے ہی ایسا کچھ ہوا ہے کہ جتنے لوگ پہلے کام کاج کیا کرتے تھے اب اس سے کم کام کرتے ہیں، اور زراعت کے شعبے میں اور دوسرے شعبوں میں اب لوگ جو ہیں وہ مشینز کے اوپر انحصار کر رہے ہیں؟ اور مشینز بھی اس قسم کی ہیں جو کہ کچھ کام جو ریپیٹڈ کام ہوتے ہیں، جو ریپٹیشن مانگتے ہیں، ایک ہی کام کو بار بار کرنا، جس میں کہ کوئی کریٹیوٹی اتنی نہیں ہے، جس میں جذبات کا عنصر نہیں ہے، وہ مشینز انسانوں سے بہتر وہ کام کر سکتی ہیں. تو کئی لوگ جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہو گئے، مشینز نے وہ کام ٹیک اپ کر لیے. میں یہ آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دور حاضر ہے اور جو آنے والا دور ہے، جس تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، پہلے اتنی تیزی سے چیزیں تبدیل نہیں ہوتی تھی، تو انسانوں کا کیا فیوچر ہوگا، ان کی امپلائمنٹ کا کیا فیوچر ہوگا، ان کے لیے روزگار کے مواقع بڑھیں گے، کم ہوں گے، کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے مسنا جی؟ دیکھیے مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی تو ہیومن ریسورس چاہیے نا، اور زیادہ اس میں ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ لوگ چاہیے مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے، اس میں اسکل لیول زیادہ ہوگا. جہاں تک ریپلیسمنٹ کی بات ہے مشینز کے ساتھ ہیومن کی، تو وہ کسی حد تک تو ہوئی ہے، مگر اس کی جگہ نئی جابس بھی کریٹ ہوتی ہیں. اب مشین ہے، مشین خود تو نہیں چلے، کچھ آٹو بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہیومن ریسورس ہوتا ہے. اور پھر مشین کو جنریٹ کرنے کے لیے بھی تو ہیومن ریسورس چاہیے نا، وہ خود تو نہیں مینٹین کرنے کے لیے بھی چاہیے، ان کو بنانے کے لیے بھی چاہیے. اب اسکل ایجوکیشن لیول بڑھ گیا ہے، اب لوگوں کی جو بہت نچلے طبقے پہ، یا میں کہوں کہ مزدور لیول پہ، وہ میں بھی افیکٹ ہو. مگر میرا خیال ہے کہ جہاں پہ اسکل لیول زیادہ یوز ہوں گے ایجوکیشن، وہ اس میں ہیومن ریسورس جو ہے وہ زیادہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے. دیٹ از واٹ آئی تھنک. بہت زبردست، آپ نے مناسب اور صحیح بات کی. اچھا، اب انسانوں کی اگر جابس کو کچھ نہ کچھ اثر ہوگا تو کمپٹیشن زیادہ بڑھے گا. ایگزیکٹلی. کمپٹیشن بڑھے گا اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے بھی، مگر بدل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ امیگریشن بھی ہوگی، مائیگریشن لوگوں کا کر کے کہیں اور چلے جانا، نقل مکانی کر لینا. اگر اس ملک میں جاب نہیں ہے تو دوسرے ممالک میں اس میں میسر ہوں گی وہ ان لوگوں کے لیے جابس. تو گلوبلائزیشن کے بھی چانسز بڑھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی.